السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز یوز اور میں ہوں رجا سہیل۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر نے غیر ملکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دی ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ جو ڈوزیر سامنے آنے کے بعد پاکستان کا جو درینہ موقف ہے وہ عالمی برادری پر ثابت ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے جتنے بھی ایشوز اٹھاتا رہا ہے، جو کچھ کہتا رہا ہے اور ڈوزیر میں جو ثبوت سامنے لایا ہے ان ثبوتوں پر عالمی برادری نے سنجیدگی دکھائی ہے اور سنجیدہ لیا ان سب کو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ بھارت جو ہے وہ افغانی سرزمین استعمال کر رہا ہے سی پیک کو نشانہ بنانے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کے ہر خطرات کے لیے تیار ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار رائے علی صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آپ نے انٹرویو سنا اور اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ عالمی برادری نے سنجیدہ لیا ڈوزیر جیسے ثبوتوں کو، تو اب یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اب عالمی برادری میں ہمیں عالمی پلیٹ فارم پہ جو ہے انصاف دے گی پاکستان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک عالمی برادری کا تعلق ہے، پہلے بھی ہم بہت بے شمار ثبوت دے چکے ہیں، عالمی برادری نے پہلے بھی سنجیدگی کا اظہار کیا تھا، مگر اب تک وہ انڈیا کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں ہوا۔ اب بھی ہم نے ثبوت تو دے دیے ہیں، ہم نے بہت سارے ایسے ثبوت دیے ہیں جو کہ جھٹلائے نہیں جا سکتے، تو اس کے باوجود ہم توقع تو کر سکتے ہیں کہ عالمی برادری اب انصاف کرے گی، مگر جب تک عالمی برادری کو پوری طرح سے سپورٹ نہیں ہوگی، ہمارے حواریوں کی، ہمارے ساتھیوں کی جو اسلامی ممالک ہیں وہ سپورٹ نہیں کریں گے، تو عالمی برادری جو ہے نا وہ پھر وہ فیصلہ نہیں کر پاتی جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب امید تو بہت زیادہ ہے، ہم 100% نہیں 1000% امید کرتے ہیں کہ عالمی برادری پاکستان کو انصاف ضرور دلائے گی اور انڈیا کو ڈکلیئر کرے گی کہ یہ دہشت گردی میں سپورٹ کرتے ہیں۔ سر، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ بھارت افغان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا، تو اب پاکستان کیسے افغانستان کو روکے گا بھارت کے ہاتھوں کھیلنے سے؟ جی رجا، اب پہلے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے جتنے اب آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے بھی دورہ کیا، وہاں ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے اور اچھے تعلقات کا انہوں نے بھی اظہار کیا، استقبال بھی اچھا کیا، اور امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ تعلق ہمارے ڈیولپ ہوتے جائیں گے۔ اب کچھ دن پہلے انڈیا اور افغانستان کا ایک معاہدہ طے ہوا ہے جس میں انڈیا افغانستان میں ایک ڈیم بنانے جا رہا ہے، ڈیم بنانے جا رہا ہے، اور اس کے معاہدے میں یہ بھی انہوں نے ساتھ کیا ہے کہ تقریباً 80 ملین جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ انڈیا میں کرے گا، افغانستان میں انڈیا کرے گا۔ تو اس خدشات کی وجہ سے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ڈائریکٹ تو افغانستان میں نہیں جا سکتا، یا تو اسے پاکستان کے ذریعے جانا پڑتا ہے یا پھر ایران کے ساتھ مل کر وہ کابل کے ذریعے افغانستان میں داخل ہوتا ہے۔ اب انڈیا جو ہے وہ کابل کے ذریعے افغانستان کو ایک روڈ بھی بنا رہا ہے، جس پر بھی ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے کہ جی وہ زمینی راستہ بھی انڈیا اور افغانستان کا بنائے گا اور ڈیم بھی بنائے گا۔ جب اس طرح کی کچھ انویسٹمنٹ انڈیا کرنے جا رہا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو یہ خدشہ تو لاحق ہے کہ انڈیا افغانستان میں انویسٹمنٹ ہی اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو لاس پہنچا سکے، وہاں سے پاکستان جو افغانستان کی زمین ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ مگر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ انڈیا اس وجہ سے خائف بھی ہے کہ جو طالبان ہیں وہ وہاں پر پاورفل ہیں، وہ کسی وقت بھی افغانستان میں اپنی حکومت بنا لیں گے۔ جب وہ پاکستان میں اگر اپنی حکومت بنا لیتے ہیں تو جو انڈیا انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، میں انڈیا کو واضح کر دوں کہ وہ انڈیا کی انویسٹمنٹ ساری ضائع چلی جائے گی، جو صرف اس پلاننگ پہ کر رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر لیں، ہم افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کریں۔ تو امید تو بہت زیادہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کوئی بھی قدم اٹھائے گا۔ معاہدہ تو انہوں نے کر لیا، مگر جب کام شروع ہوگا تب دیکھا جائے گا۔
ابھی تک تو وہ کوشش کر رہا ہے، مگر ڈر بھی رہا ہے کہ افغانستان میں اگر طالبان نے سر پہ دوبارہ سے اٹھا لیا تو طالبان کی حکومت ہو جائے گی۔ اب وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ طالبان اور پاکستان کے تعلقات کافی اچھے ہیں، اس وجہ سے انڈیا اپنی کوشش پوری کر رہا ہے، مگر ساتھ خوف زیادہ بھی ہے۔ اور رہی پاکستان کی بات، تو پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، پاکستان کو کوئی بھی کسی طریقے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انڈیا بڑی دیر سے کوشش کرتا آ رہا ہے، اندرا گاندھی تھی، اس نے بڑی کوشش کی، اس وقت پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اندرا گاندھی نے فیصلہ کیا کہ جی میں اس جلسے سے واپس آ کر پاکستان پر اٹیک کا جو ہے اعلان کر دوں گی، مگر وہ واپس ہی نہ آ سکی، اور پاکستان اب تو ایٹمی پاور بن چکا ہے۔ اب تو پاکستان کو وہ خطرے رہے ہی نہیں جو پاکستان کو پہلے خطرے تھے۔ انڈیا سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں واضح کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو سوچنا چاہیے، انڈیا جتنا بھی زور لگا لے، جس طرح سے بھی آ جائے، جو بھی کر لے، پاکستان کو کسی طریقے سے یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سر یہ بتائیے گا کہ بھارت کی یہ تقریبی کارروائیوں کی وجہ سے اس کو بلیک لسٹ ڈالنے کے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں؟ جی ڈالنا تو جانا چاہیے ان کو، کیونکہ پاکستان نے بے شمار ثبوت دے دیے ہیں انڈیا کے خلاف، تو ان کو بلیک لسٹ بالکل عالمی برادری میں کرنا چاہیے۔ یہ قابل ہی اسی کے ہیں کہ ان کو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے، مگر پتہ نہیں کیوں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگ تو پھر بعد میں وہ سلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی کچھ پالیسیاں اسی طرح ہیں۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ ہر محاذ پہ، جب سے یہ حکومت آئی ہے، انڈیا ہر محاذ پہ شکست کھا رہا ہے پاکستان سے، اور آگے بھی انشاءاللہ شکست کھاتا رہے گا، اور امید ہے کہ یہ بلیک لسٹ بھی ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ بھارت کی تباہ ہے، کرونا ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، تو احتجاج ہو رہا ہے مودی حکومت کے خلاف، سکھ برادری کی جانب سے بھی احتجاج ہو رہا ہے، تو جب یہ سب ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سب کے بعد پھر عوام ان کو ووٹ ڈال دیتی ہے، ان کی جو بھارتی عوام ہے، ان بھارتی جنتا ان کو اس سب سے، پاکستان کو ٹارگٹ کرنے سے ہی ووٹ ڈال دیتی ہے، تو اس سب پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی یہ جو نریندر مودی صاحب گجرات میں جب ضلع کے الیکشن لڑے تھے تو اس وقت بھی یہ اینٹی مسلم الیکشن لڑے تھے، اور اینٹی مسلم انڈیا میں ایک بہت بڑی جماعت ہے جو کہ شرپسند ہے، جو کہ مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرتی ہے، وہ پھر مودی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مودی جب بھی الیکشن جیتا ہے صرف پاکستان مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر کے وہ شرپسندوں کو آگے لا کر وہ شرپسند پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، ان پہ کوئی قانون انڈیا کا لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں بھی یہ بات گئی، عالمی برادری کے پاس بھی یہ بات گئی کہ کوئی بھی بندہ کسی ملک میں بیٹھا ہے تو اس کا حق ہے اس ملک پہ، قانون اسی طرح ہی اس کا ہونا چاہیے جس طرح کے باقی عوامیوں کا ہوتا ہے۔ تو مگر انڈیا میں یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو پہنچایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ تو مودی کا تو یہ مشن ہے، وہ اینٹی مسلم آیا ہے اور اینٹی مسلم ہی وہ ووٹ لے کر کامیاب ہوتا ہے، اور یہ جو سرپسند ٹولہ ہے یہ مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کو مارتے ہیں، ہندوؤں کو بھی دباتے ہیں، سکھوں کو بھی دباتے ہیں، کوئی برادری ان کے سامنے سر نہیں اٹھاتی، جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اچھے طریقے سے مخلصانہ طور پر الیکشن لڑے تو مودی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ انڈیا میں مسلمان زیادہ بیٹھے ہیں پاکستان کی نسبت، مگر وہاں پر ان کو وہ حق نہیں دیا جا رہا جو پاکستان نے یہاں پر جو ہندو برادری بیٹھی ہے ان کو حق دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو اس بات پر زور ڈالنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں بھی یہ بات ہمارے وزیر اعظم نے کی کہ دیکھیں کشمیر میں 80 لاکھ جو افراد ہیں وہ پس رہے ہیں، کرفیو اب 1.5 سال ہو چکا ہے، اس کے ساتھ کرفیو لگا ہوا ہے، تو وہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، مگر ابھی تک کوئی بھی ایسی نہ اقوام متحدہ نے کوئی فیصلہ کیا، نہ عالمی برادری نے کوئی فیصلہ کیا، بس پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر پاکستان اپنی بات پہ سٹل قائم ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان یہ فتح بھی حاصل کرے گا۔
सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर तज्ज़ियाकार राय अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आखिर में यही कि भारत में जब इलेक्शंस होते हैं या भारतीय मईशत जब भी ख़राब होती है तो पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर देती है भारतीय हुकूमत और उनकी जनता को, भारतीय जनता को ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को टारगेट करके पता नहीं भारत कितना तरक्की पज़ीर मुल्क बन जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।